بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام فل کی یوٹیوب سیریز قرآن صراط ہدایت میں خوش آمدید۔ آج ہم جانیں گے 10ویں پارے میں موجود اللہ تعالیٰ کے فرامین اور علم کا عظیم سمندر۔ تو جن ٹاپکس پر آج ہم گفتگو کریں گے وہ 10ویں پارے میں غزوہ بدر کا بیان اور اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور کن کو فرمایا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ یوں ہی بنو قریظہ سے جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کو بھی جانیں گے، اور اسی طرح دشمنوں کے لیے کیا تیاری کرنی چاہیے یہ بھی جانیں گے، اور مسلمانوں کے دلوں میں الفت کس نے کیسے پیدا کی اس کو بھی جانیں گے، اور اسی طرح یہ بھی جانیں گے کہ مسلمانوں کی طاقت کیا ہے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی خیانت کرے تو اس کا کیا حیثیت ہے۔ اسی طرح اللہ اور رسول کا اعلان براءت، اور مزید جانیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھا جائے۔ یوں ہی مسلمانوں کے علاوہ مسجد پر کس کا حق ہے یہ بھی جانیں گے، اور جانیں گے کامیاب لوگ کون ہیں، اور اسی طرح سب سے زیادہ محبت کس سے کی جائے۔ یوں ہی مشرکین کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وہ بھی جانیں گے، اور اسی طرح حلال و حرام کون کرتا ہے یہ بھی جانیں گے، اور جانیں گے کہ اللہ کا نور کیا ہے۔ یوں ہی حضرت ابوبکر صدیق اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غار کا عظیم واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ بھی جانیں گے، اور اسی طرح منافق کون ہے اس کو بھی جانیں گے، اور جانیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عطا فرماتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مصارف بھی جانیں گے، حضور کو کوئی اذیت دے اس کا کیا حشر ہوگا۔ یوں ہی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا مقام بھی جانیں گے، اسی طرح منافقین کی پہچان بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دونوں کیسے غنی کرتے ہیں اس کو بھی جانیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کی نجات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ان تمام موضوعات کو انشاءاللہ ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، تو چلیے جان لیتے ہیں علم کے اس عظیم خزانے کو۔ قرآن صراط ہدایت۔ 10ویں پارے کے جس پہلے موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم غزوہ بدر کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انفال کی آیت نمبر 43 سے کہ اے حبیب یاد کریں جب اللہ نے یہ کافر آپ کے خواب میں تھوڑے کر کے دکھائے، اور اگر ان کو زیادہ کر کے دکھایا جاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور بزدل ہو جاتے اور تم ضرور معاملے میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اور اے مسلمانوں یاد کرو جب لڑتے وقت اللہ تمہیں وہ کافر تمہاری نگاہوں میں تھوڑے کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر دیا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کرے جسے ہو کر ہی رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کاموں کا رجوع ہے۔ اے ایمان والو جب کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں بے اتفاقی نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہوئے نکلے، وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو جب شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے اعمال خوبصورت کر کے دکھائے اور شیطان نے کہا آج لوگوں میں تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں اور بے شک میں تمہارا مددگار ہوں، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا بے شک میں تم سے بیزار ہوں، وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرے تو بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ دیکھتے جب فرشتے کافروں کے ان کے چہروں اور پیٹھوں پر مارتے تھے، جان نکالتے تھے اور کہتے تھے آگ کا عذاب چکھو، یہ بدلہ ہے ان کے اعمالوں کا جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔
تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں غزوہ بدر کا ذکر فرمایا ہے، جو اس میں یہ شیطان کا ذکر آیا ہے، اس حوالے سے یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ شیطان غزوہ بدر کی جب کافر پلاننگ کر رہے تھے تو ان کے پاس انسانی شکل میں گیا اور ان کو عجیب طریقے سے موٹیویٹ کرنے لگا کہ تم جاؤ جنگ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے، تم بڑے طاقتور ہو، مسلمان تو بیچارے کمزور ہیں۔ اس طرح سے کافروں کو بڑا موٹیویٹ کرنے لگا، حوصلہ دینے لگا۔ مگر جب میدان جنگ میں کافر آ گئے اور جنگ کا آغاز ہو چکا تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرما دیے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ تو جب شیطان نے یہ دیکھا تو ان سے یہ کہہ کر بھاگ گیا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتے بھیج دیے ہیں۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے اللہ نے کیا فرمایا کہ تم اللہ کو یاد کرتے رہو، اگر جنگ میں بھی ہو اور ثابت قدم رہو تو اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ تو آج بھی مسلمانوں کو چاہیے کہ کبھی اگر کافروں سے جنگ ہو جائے تو ثابت قدم رہیں اور اللہ رسول کو یاد کرتے رہیں۔ آج کل ماحول ایسا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کیا کیا جاتا ہے کہ قومی ترانے چلا دیے جاتے ہیں۔ ارے قومی ترانوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مدد چاہو، انشاءاللہ اللہ آج بھی فرشتے بھیجنے پر قادر ہے۔ اور اب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدترین جانور کسے قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ انفال کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، بے شک بدترین جانور ہیں وہ اللہ کے نزدیک کہ جنہوں نے کفر کیا اور ایمان نہ لائے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھیں کہ جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں لاتے، اللہ کے نزدیک تو وہ بدترین جانور ہیں، یعنی خنزیر کی مثل ہیں۔ تو اے ایمان والو، ہمیشہ ایمان پہ ثابت قدم بھی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے سلامتی ایمان کی دعا بھی کرتے رہیں۔ اور اب آگے چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 56 میں ارشاد فرماتا ہے، الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، کہ وہ جن سے آپ نے عہد کیا تھا پھر ہر بار اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور وہ ڈرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، تو اگر تم کہیں انہیں لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسا قتل کرو جن سے ان کے پاس ماندوں کو بھگاؤ، اس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو۔ اب یہ واقعہ کیا تھا؟ یہ واقعہ یہ تھا کہ مدینے میں بنو قریظہ کی یہودیوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد ہوا۔ عہد اس بات پر ہوا کہ نہ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود جنگ کریں گے اور نہ ہی حضور کے دشمنوں کی مدد کریں گے، مگر بنو قریظہ کے یہودی ہر بار اپنا عہد توڑ بیٹھے کہ جب مشرکین مکہ نے حملہ کیا تو بنو قریظہ نے ان مشرکین مکہ کو ہتھیار فراہم کیے اور اپنا عہد توڑ دیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور معذرت کر لی کہ ہم بھول گئے تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمارا قصور تھا، ہم دوبارہ عہد کرتے ہیں۔ حضور نے پھر عہد قبول کر لیا۔ پھر غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے پھر اپنا عہد توڑا اور پھر کافروں کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ اب وہ جہاں کہیں بھی ملے انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے حوالے سے تیاری کرنے کی مسلمانوں کو حکم فرمایا ہے۔ اور دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے تیار رکھو جو قوت تم سے بن پڑے، جتنے گھوڑے باندھ سکو باندھو، ان سے ان کے دلوں میں ڈھاک بٹھاؤ جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہے، اور ان کے سوا اوروں کے دلوں میں جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور کسی طرح سے گھاٹے میں نہ رہو گے، اور اگر وہ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھکو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے دشمنوں پر ہر طرح سے دھاگ بٹھانے کی اور تیار رہنے کی ایک ترتیب امت کو سکھائی ہے کہ امت دشمن کے خلاف مکمل تیار رہے۔ جیسے آج کل کے ماحول کے
حساب سے دیکھ لیں تو اب طیاروں کے، جہازوں کے، ایئر کرافٹس کے حساب سے، بمبنگ کے حساب سے، اسی طرح اور جنگی ٹینکس وغیرہ کے حساب سے تیار رہنے کا حکم یہ مسلمانوں کو اللہ نے دیا ہے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں کس طرح محبت پیدا فرمائی ہے اس کا ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 63 میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یعنی اور اس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اور اگر زمین میں جو کچھ تھا تم خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو ملا دیا، بے شک وہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ہمارے ناظرین آپ دیکھیں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ انفال آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا کر دی۔ اب اگر کوئی 1400 سال بعد آ کر آپ کو یہ بات بتائے کہ معاذ اللہ صحابہ کی آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں، ایک دوسرے سے لڑتے تھے، ایک دوسرے کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے تھے یا کہلواتے تھے، تو آپ ان ایسے بکواس کرنے والوں کو رد کر دیں اور ان کو کہیں کہ ارے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ نے محبت پیدا کر دی ہے اور تم نفرت کی باتیں نکالتے ہو، ہمیں وہی باتیں قبول ہیں جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اور اب مزید آگے چلیں تو دیکھتے ہیں کہ حضور سے خیانت کرنا کیسا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اے حبیب مکرم اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں تو بے شک یہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں جس پر اس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اگر کوئی حضور سے خیانت کرنا چاہے تو صرف اس کا یہ چاہنا ہی اللہ سے خیانت کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جو آپ سے خیانت کرنا چاہتے ہیں اللہ سے وہ خیانت کر چکے کہ وہ آپ سے خیانت کا سوچتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں ہمیں چاہیے کہ ہم ایسی باتیں سن کر حضور سے ایسا عقیدہ رکھیں حضور کے بارے میں کہ ہم ہرگز کہیں بھی گھاٹے میں نہ ہو جائیں، قرآن کے خلاف نہ ہو جائیں، بلکہ حضور سے ایسی سچی پکی محبت رکھیں جیسا اللہ نے طور طریقے سکھائے ہیں کہ اگر کوئی حضور سے خیانت کرنے کا سوچے گا تو وہ پہلے ہی اللہ سے خیانت کر چکا ہے۔ اسی طرح معاذ اللہ کوئی حضور کا انکار کرے گا تو وہ پہلے ہی اللہ کا منکر ہو چکا ہے، اور اسی طرح اگر کوئی حضور کی شان کم کرے گا تو وہ پہلے ہی اللہ کی شان کم کرنے والا ہو چکا ہوگا۔ اور اب مزید آگے چلیں تو آغاز ہوتا ہے سورہ توبہ کا، جس کی پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یعنی یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کی طرف اعلان براءت ہے جن سے تمہارا معاہدہ تھا، یعنی وہی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ تھا مگر وہ بار بار معاہدہ توڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما کر ان سے اس معاہدے کی براءت کا اعلان کر دیا، یعنی ان سے معاہدہ توڑ دیا۔ اب ذرا ہمارے ناظرین پھر دیکھیں، معاہدہ ہوا تھا حضور کے ساتھ، معاہدے کی شقیں حضور نے صحابہ کی مشاورت سے طے کی تھیں، حضور نے خود لکھا تھا اور لکھوایا تھا، اس طرف سے مشرکین تھے، مگر جب معاہدہ توڑنے کی بات آئی تو دیکھیں اللہ نے کس انداز میں توڑا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ رسول نے معاہدہ توڑ دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا براءۃ من اللہ والرسول، کہ حضور کا کوئی معاملہ تھا تو اللہ نے بڑھ کے پہلے اپنا نام ارشاد فرمایا کہ ارے جس سے حضور بیزار ہو جائیں، جس سے حضور براءت کا اعلان کر دیں، اللہ فرماتا ہے براءۃ من اللہ، کہ ارے پہلے میں بیزار ہوتا ہوں اس سے جس سے میرا حبیب بیزار ہو جائے، ارے جس کا تعلق میرے حبیب سے نہیں رہے تو پہلے اللہ اپنا تعلق اس سے توڑتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین اپنے حبیب مکرم سے، رسول اللہ سے تعلق ایسا جوڑیں کہ حضور سے محبت ایسی کریں کہ اللہ بھی قیامت کے دن ہمیں بڑھ کے کہے کہ ارے تم لوگوں نے مجھ سے محبت کی ہے کہ محبت میرے حبیب سے کر کے آئے ہو۔ اور اب مزید آگے چلیں تو اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 اور 14 میں اللہ تعالیٰ دیکھیں مسلمانوں کو کیا تعلیم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑیں اور رسول اللہ کو نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی تم سے ابتدا کی تھی۔
تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بس اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ اگر ایمان رکھتے ہو تم ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے گا اور انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اب ہمارے ناظرین دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت باتیں کس کے خلاف فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا ارادہ کیا۔ ارے وہ لوگ حضور کو نکالنے کا ارادہ کریں تو اللہ اتنا غضب کہے کہ مسلمانوں کو حکم دے کہ ان سے لڑو، ان سے نہ ڈرو، ان سے لڑو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں ان کو عذاب بھی دے گا، ذلیل بھی کرے گا، تمہیں کامیابی بھی دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارا لڑنا رسول اللہ کی خاطر ہوگا۔ تو اے ایمان والو دیکھیں، اگر ہمارا عمل حضور کی خاطر ہے تو اللہ کہتا ہے میں مدد کروں گا تمہاری۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی بھی حضور کی خاطر گزاریں کہ پھر اللہ ہماری زندگیوں کے ہر معاملے میں مدد فرمائے گا۔ اور اب جان لیتے ہیں کہ مسجدوں میں کس کا حق ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، یعنی مشرکوں کو کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مساجدوں کو آباد کریں، جبکہ یہ خود اپنے کفر کے گواہ ہیں، ان کے اعمال برباد ہیں اور یہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے۔ اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو عنقریب یہی لوگ ہدایت والے ہوں گے۔ تو دیکھیں ہمارے ناظرین کہ آج کچھ بدعقیدہ لوگ جو خاتم النبیین حضور کے منکر ہیں، قادیانی ملعون ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ مساجد آباد کریں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی منع فرما دیا کہ مشرکوں کا یہ حق نہیں کہ وہ مسجدیں آباد کریں، یہ حق تو فقط مسلمانوں کا ہے، مسجدوں پر اور کسی کا حق نہیں۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموالکم اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ، یعنی تم فرماؤ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں گنوا کے پھر فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، کہ اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں یہ تمام چیزیں ہوئیں تو پھر اللہ اپنا حکم لے آئے گا اور پھر تم لوگ ہدایت والے نہیں ہوگے۔ یعنی ہدایت کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہدایت کے لیے ہر ایک چیز سے بڑھ کر شدید محبت رکھنی ہے، اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی۔ اور اب مزید آگے چلیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، کہ اے ایمان والو مشرک بالکل ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہو تو عنقریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے تو تمہیں دولت مند کر دے گا، بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ جو مشرکین ہوتے ہیں ان سے اللہ اتنا بیزار ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پکے نجس اور ناپاک ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، ہم اسی کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں، اسی کی فرما برداری کریں۔
اور اب مزید آگے چلتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ کافروں نے انبیاء کے بارے میں کیسے کیسے کفر کیے۔ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد فرماتا ہے، اور یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ ان کے منہ کی کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات کرتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پادریوں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔ تو دیکھا ہمارے ناظرین کہ یہ عیسائیوں یہودیوں کا طرز عمل تھا کہ وہ نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا مانتے ہیں اور ان کا ٹرینٹی یعنی تثلیث کا عقیدہ ہے۔ وہ معاذ اللہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں، حضرت مریم بھی خدا ہیں اور اللہ بھی خدا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ان کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ بھی ان کا عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ اور اب بالکل اسی کی اگلی آیت یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ سے اللہ کا نور بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہ مانے گا، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ دیکھیں ہمارے ناظرین، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں مانے گا۔ اور اب بالکل اسی کی اگلی آیت دیکھیں اور پھر خود فیصلہ کریں کہ اللہ کا نور کون ہے۔ اگلی ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ تو دیکھا ہمارے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کا ذکر فرما کر پھر کہا کہ اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا ہے ہدایت اور سچے دین کے ساتھ، یعنی اللہ نے اپنا نور اپنے رسول کو فرمایا ہے۔ اور آیت کا آخری حصہ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ چاہے مشرک ناپسند کریں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو حضور کو پسند کرتا ہے، حضور کی محبت کی بات کرتا ہے، حضور سے عشق کی بات کرتا ہے، حضور کے ادب کی بات کرتا ہے، حضور کے تعظیم کی بات کرتا ہے، وہ ایمان والے ہیں۔ اور جو حضور کو معاذ اللہ ناپسند کرتے ہیں، حضور کی ذات میں عیب نکالتے ہیں، حضور کے علم میں عیب نکالتے ہیں، حضور کے اختیار میں عیب نکالتے ہیں، وہ پکے مشرک ہیں۔ اور وہ لاکھ برا مانیں، اللہ تو اپنا نور مکمل کرے گا، انہیں مکمل علم بھی دے گا، مکمل اختیار بھی دے گا، مکمل قدرتیں بھی دے گا، مکمل عظمتیں بھی دے گا۔ اور یہاں تک اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ میں تو اپنے حبیب کا ذکر مسلسل بڑھائے جا رہا ہوں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، مشرک چاہے جتنا برا مانے وہ اللہ کے حبیب کی عظمتوں کو بجھا نہیں سکتے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے وقت کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر کچھ اس طرح سے فرمایا کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے کہ جب وہ دونوں غار میں تھے، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی اور ان لشکروں کے ساتھ اس کی مدد فرمائی جو تم نے نہ دیکھے، اور اس نے کافروں کی بات کو نیچے کر دیا، اور اللہ کی بات ہی بلند و بالا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ تو ہمارے ناظرین، یہ ہجرت کے واقعے کا ذکر ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تشریف فرما تھے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، تو صرف یہی دو تھے اور کوئی نہ تھا۔ جبھی اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب یہ دونوں غار میں تھے تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہ دیکھا کہ دشمن حضور کی تلاش میں غار تک پہنچ چکے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں خوف ہوا کہ اب یہ معاذ اللہ ہمیں دیکھ نہ لیں، ہمیں پکڑ نہ لیں۔ تو پھر حضور نے
حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا، جس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، کہ حضور نے اپنے صاحب سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں حضرت ابوبکر صدیق کے لیے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، کہ حضور نے اپنے صحابی سے فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ متفقہ فیصلہ ہے اللہ کے قرآن کا کہ کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے تو یہ ان کی صحابیت کا انکار کرنا قرآن کا انکار کرنا ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے نکل کر کافر ہو جائے گا جو حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے۔ اور اب مزید جان لیتے ہیں کہ جو حضور کا نہیں ہے وہ پھر کون ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 56-57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور منافق اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ یا غار یا کہیں سما جانے کی جگہ مل جائے تو جلدی کرتے ہیں، ادھر ادھر پھر جاتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ وہ قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ جو حضور کا نہیں ہے وہ منافق ہے۔ یعنی کوئی لاکھ کہتا رہے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں مگر حضور کو نہ مانے، کوئی لاکھ کہتا رہے ہم مسلمان ہیں مگر حضور کی عظمتوں کو نہ مانے، کوئی لاکھ کہتا رہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر حضور کے اختیارات کو نہ مانے، تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ قسمیں کھاتے ہیں مگر وہ مومن نہیں، مگر وہ حضور کے نہیں بلکہ وہ منافق ہیں۔ اور اب دیکھ لیں ہمارے ناظرین انتہائی اہم ترین موضوع سورہ توبہ آیت نمبر 59 یاد رکھ لیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یعنی اور کیا ہی اچھا تھا اگر وہ اس بات پر راضی ہو جاتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت والے ہیں۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح طور پہ ارشاد فرماتا ہے کہ عطا اللہ بھی کرتا ہے، عطا اللہ کے رسول بھی کرتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ عطا اللہ نے بھی کیا اور اللہ کے رسول نے بھی کیا، اور کیا ہی اچھا تھا کہ کافر اس بات پہ راضی ہو جاتے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو حضور کی عطا پر راضی نہ ہو وہ پکا کافر ہے، جو حضور کی عطا کا انکار کرے وہ پکا کافر ہے۔ اور آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یعنی اگر وہ اس بات پر ایمان لے آتے کہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا ہے اور اس پر راضی ہو جاتے تو اللہ اور اس کا رسول اور عطا فرماتا، اور اگر راضی نہ ہوئے تو پھر تو وہ لوگ کافر ہو گئے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ عطا اللہ بھی کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی کرتا ہے، فضل اللہ بھی فرماتا ہے اور اللہ کا رسول بھی فرماتا ہے۔ اور اب اگلی آیت میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کن کن کاموں میں خرچ کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے، اور مسافر کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ تو ہمارے ناظرین یہ ہیں وہ زکوٰۃ کے مصارف کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کریں تو انہی لوگوں کو دیں جو فقیر ہوں، محتاج ہوں، یا گورنمنٹ کی طرف سے جنہیں زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا گیا ہو وہ لوگ ہوں، یا جن کے دلوں میں آپ نے اسلام کی الفت ڈالنی ہو، یا کوئی غلام آزاد کرنا ہو، یا کوئی قرض میں گرفتار ہو اس کا قرض ادا کرنا ہو، یا کوئی اللہ کی راہ میں سفر کر رہا ہو، علم دین کے لیے سفر کر رہا ہو، تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور اب مزید آگے چلیں تو دیکھتے ہیں رضا کے حقدار کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت نمبر 62 اور 63 میں فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم
لیردوکم واللہ ورسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مؤمنین، یعنی اے مسلمانوں تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہیں کہ یہ لوگ اسے راضی کریں۔ اور اگر ایمان والے ہیں، یعنی ہمارے ناظرین پتہ چلا کہ ایمان والے وہ ہیں جو رضا اللہ کی بھی چاہیں اور اللہ کے رسول کی بھی چاہیں، اور اگر کوئی حضور کی رضا چھوڑ دے تو وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اگلی ہی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی رسوائی ہے۔ تو ہمارے ناظرین حضور سے سچی پکی محبت کریں، حضور کی اطاعت و اتباع کریں اور حضور کی مخالفت سے بچیں کہ اللہ نہ کرے اگر حضور کی مخالفت ہو گئی، چاہے حضور کی عظمت کی مخالفت ہو، حضور کے علم کی مخالفت ہو، حضور کے اختیارات کی مخالفت ہو، حضور کی رفعتوں اور بلندیوں کی مخالفت ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور اب مزید آگے چلیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منافقوں کو کیا برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے منافقین اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہ کہا حالانکہ انہوں نے یقیناً کفریہ کلمہ کہا اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس چیز کا قصد و ارادہ کیا جو انہیں نہ ملی، اور انہیں کیا برا لگا؟ انہیں یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ تو اگر وہ توبہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ تو ہمارے ناظرین آپ دیکھیں کتنی واضح آیت ہے یہ سورہ توبہ کی 74، ذرا کھول کے پڑھیے تو صحیح، کتنے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ برا منافقوں کو کیا لگا؟ برا منافقوں کو یہی لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں سنف کیا فرمایا؟ اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے غنی کر دیا۔ یہ بات منافقوں کو بری لگتی ہے، اور مومن تو یہی کہتے ہیں کہ ہمیں عطا بھی حضور کرتے ہیں، ہمیں غنی بھی حضور کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اور جو منافق ہوتا ہے اس کو یہی بات تو بری لگتی ہے کہ ارے حضور غنی کہاں سے کرتے ہیں، حضور کو کہاں سے اختیارات آ گئے۔ معاذ اللہ جو اس طرح کی بکواس کرے ایسا شخص تو منافق ہے جو حضور کے غنی کرنے کا منکر ہو۔ اور آگے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ دنیا اور آخرت میں سزا دے گا۔ اور آخری جز دیکھیں ہمارے ناظرین اللہ نے کیا فرمایا؟ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، کہ ان کے لیے نہ زمین میں کوئی حمایتی ہوگا نہ مددگار۔ اب دیکھیں زمین میں حمایتی اور مددگار کن کا نہیں ہوگا؟ جو حضور کو مددگار نہ مانے، جو حضور کو غنی کرنے والا نہ مانے، جو حضور کی عظمتوں کو نہ مانے، جو ہمارے آقا کو نہ مانے، اس کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جو حضور کو مانے تو حضور بھی اس کے مددگار اور اللہ بھی اس کا مددگار ہوگا۔ اور اب آج کا آخری موضوع ہمارے ناظرین اپنے ایمان کو تازہ کریں، بڑا کافی ہے یہ موضوع آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے، آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اے حبیب مکرم تم ان کی مغفرت کی دعا نہ مانگو، اگر تم 70 بار بھی ان کی مغفرت طلب کرو گے تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ اب ذرا سوچیں ہمارے ناظرین کہ اللہ تعالی حضور کی دعا بھی ان کے حق میں قبول کیوں نہیں فرمائے گا؟ اللہ خود فرماتا ہے یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے۔ تو ہمارے ناظرین دیکھا آپ نے کہ اگر کوئی حضور کا انکار کر دے، حضور کو چھوڑ دے، حضور کا منکر ہو جائے، پھر لاکھ کچھ کر لیں، اس کے لیے لاکھ دعائیں کر لیں، لاکھ مغفرت طلب کر لیں، کچھ بھی کر لیں، اللہ کا اتنا سخت فیصلہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ کیوں نہیں فرمائے گا؟ کہ اس نے اللہ اور رسول کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو نہ مانا۔ تو ہمارے
ناظرین حضور کے دامن رحمت سے ایسے جڑ جائیں کہ لاکھ کوئی منافق آ جائے، لاکھ کوئی کفر کرنے والا آ جائے، لاکھ کوئی گمراہ آ جائے، لاکھ کوئی مشرک آ جائے، آپ کو ہرگز حضور کے دامن رحمت سے دور نہ کر سکے، کہ حضور کا دامن رحمت تو ایسا ہے کہ دونوں عالم میں حضور سے جڑنے والوں کی نجات ہے، کامیابی ہے، انعامات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت، واقفیت، عشق اور ادب نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔